تو یہ اظہار کرنا مجھے ضروری تھا کہ لوگوں نے جو ہمارا ایک چہرہ پیش کیا ہے، ڈپارٹمنٹ والے بھی بہت توجہ سے سنے، اور جتنے ہیں ہماری کوئی تقریر ہوا میں نہیں جاتی، سب ریکارڈ رہتی ہے، مجھے پتا ہے، اور ایسی ریکارڈ ہوتی ہے کہ ایک جملہ یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ آنے تک اس پہ بہت مسالہ آ چکا ہوتا ہے، بہت کچھ آ چکا ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ تو ہماری تقریروں کو یوٹیوبر لوگوں نے برباد کر کے رکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا تھمبنیل لگا کر کے پوری دنیا کو ڈراتے ہیں، اور کتنی مرتبہ تو مجھے قید میں پہنچایا، کتنی بار تو آزاد کرایا، کتنی بار تو قبر میں بھی پہنچایا۔ ان کا بھروسہ نہیں ہے۔ اور ایک بات بڑی اچھی ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایک بڑے سینئر عہدیدار وہ انویسٹیگیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ لوگ بہت چیزیں وائرل کیے ہوئے تھے، میں دیکھ کر کے گھبرایا، میں کہا صاحب یہ تو میں نے کبھی کہا نہیں، صاحب یہ بات تو ہے نہیں، تو انہوں نے کہا مولانا بند کر دو، یوٹیوب پر ہم بھی بھروسہ نہیں کرتے، ان تمام چیزوں پر ہم بھی نہیں بھروسہ کرتے، قانون کی پرکریا ہے۔ تو بہرحال میں جو باتیں کہہ رہا ہوں اس کو توجہ سے سنیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، اور آپ کے پاس دین اسلام ہے، اور سب سے بڑی دولت تمہارے پاس جو موجود ہے وہ کون سی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ دنیا اگرچہ کہتی ہو سب لٹ گئے، ہمارے سارے حالات خراب ہو گئے، بچے بگڑ گئے، آوارہ ہو گئے، عورتیں بے پردہ ہو گئیں، ایجوکیشن میں کمی آ گئی، اخلاق میں گراوٹ آ گئی، قیادت ختم ہو گئی، یہ قوم ٹوٹی بکھری ہوئی ہے، سب یہی تو کہتے ہیں آج، بیکورڈ قوم ہے یہ، اور اتنی بیکورڈ کہ سب سے نیچے تمہارا نام آنے لگ گیا، کہ تمہارا ایجوکیشن لیول سب سے نیچے آ گیا ہے۔ یہ تمام باتیں تو آج موجود ہیں، لیکن پھر میں کہتا ہوں 24 گھنٹے تم ریڈار پہ کیوں رہتے ہو؟ جب یہ ٹوٹی بکھری ہوئی قوم ہے تو پھر ہر میڈیا والے کا مدعا تم ہی کیوں رہتے ہو؟ اس قوم سے کیوں ڈر ہے لوگوں کو؟ ایک بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو، کہ جس کو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشاں ہمارا۔ کس وجہ سے آج پوری دنیا تمہیں ریڈار پر رکھتی ہے؟